انسان اپنا گھر تعمیر کرتا ہے اور ہر انسان اپنی فیکٹری بناتا ہے، اپنی دکان بناتا ہے، اپنی جائیداد بناتا ہے، اپنے متعلقہ تعمیرات کرتا ہے، بلڈنگز بناتا ہے، مگر اللہ کا گھر وہی خوش نصیب انسان بناتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور ایسے لوگ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں اور بہت کم ہوتے ہیں، جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے خوش قسمت بنایا، جس کے حصے میں یہ کام آیا، یہ وہی شخص کر سکتا ہے۔ یہ انبیاء کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لگایا۔ باپ بیٹے دونوں نے مل کے اللہ کا گھر تعمیر کروایا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اب دیکھیے، بیت اللہ کو، مسجد حرام کو، اللہ کے گھر کو کنہوں نے بنایا ہے؟ اللہ کے نبیوں نے۔ یعنی کہ مسجدوں کو بنانا اللہ کے نبیوں کا کام ہے، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو انبیاء کے مشن پر ہو، جو انبیاء کے مشن کو آگے بڑھانا چاہتا ہو، اور وہ اللہ کا منظور نظر اور اللہ کا مقرب ہی کوئی ایسا کام کر سکتا ہے۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بڑی شان اور بڑا مقام ہے اس شخص کا جو اللہ کا گھر تعمیر کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضرت عثمان ذو النورین اس روایت کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ قدردانی فرمائی، اللہ تعالیٰ اس بندے کی یہ حوصلہ افزائی فرمائے گا، عزت افزائی فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے میرا گھر دنیا کے اندر بنایا تھا، میں نے تیرا محل، تیرا گھر جنت میں بنا دیا ہے، اور اللہ اس کا گھر اپنی جنت میں بنا دے گا۔